اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، ناظرین اکرام، ہمارا سلسلہ کلام آؤ قرآن سمجھے، سورہ بقرہ کی آج ہم 9ویں رکوع کا ترجمہ کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 72 سے لے کر 82 72 to 82۔ دوستو، یہ رکوع، ویسے قرآن کا ہر رکوع، ہر لفظ بہت ہی خاص اور بہت ہی معنی خیز ہے، تو اس سلسلے میں سورہ بقرہ جسے کہا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ ایک بہت ہی بڑی سورہ ہے قرآن کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سنام القرآن ہے، مطلب قرآن کی چوٹی کی سورہ ہے۔ ہر ایک جو چیز ہوتی ہے یا تو اس کی ایک چوٹی ہوتی ہے، جیسے کہ اونٹ کا کوہان، ویسے ہی اسے سنام القرآن کہا گیا ہے۔ یہ قرآن کی چوٹی کی سورہ ہے، اور بھی اس سے بہت سے اس کے نام ہیں۔ دونوں کو ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور آل عمران کو، دونوں کو کہا کہ یہ الزہراوین بھی ہے، مطلب دو چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی آیات سورہ ہیں۔ تو اس میں جو باتیں کہی گئی ہے، شروعات کے زمانے میں جو مسلمانوں کو جس طرح سے مدینے میں یہ نازل ہوئی تھی، دوستو یہ جو مدنی قرآن ہے، اس کو پہلے آگے کیوں رکھا گیا ہے، اس کی بھی بہت سی وجوہات ہے، مطلب وہ بھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا جو ساتھ ہے ہمارے لیے، اور اس قرآن کو سمجھنے کا ہم جو سلسلہ شروع کیے ہیں آؤ قرآن سمجھے میں، آپ لوگوں کا ہماری ٹیم بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ ہمیں بہت دعاؤں سے نواز رہے ہیں اور اپنے سجیشن سے ہمیں نواز رہے ہیں، اور ہم آپ کے اس سجیشنز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز، جو بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی جائے گی اس طریقے سے ہم اس کو آپ کو بتاتے جائیں گے، اور جیسے اللہ ہمیں ہمارے ذہن میں وہ باتیں ڈالتا رہے گا کہ ہم اچھی اور سچی باتیں آپ کے سامنے لاتے رہیں، اور اس کو اچھے سے ہم سمجھیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو آئیے دوستو، چلتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں سورہ بقرہ کی 9ویں رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 9ویں رکوع، آیت نمبر 72 سے لے کے 82 تک 10 آیتیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت،
بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ محمد الرسول اللہ پر، یہ انٹو بریکٹ ہے، محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو۔ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کرے۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے؟ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کے لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لے۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہے، اور وہ جنت ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آئیے دوستو، اب ہم اس کا حاصل اور اس کے نکات پر غور کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 90 رکوع آیت نمبر 72 سے لے کے 82 تک۔ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی جو 8ویں رکوع تھی اس کے اندر گائے کے ذبح کرنے کا حکم آیا تھا، اور اس کا یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے کہ اس گائے کو ذبح کیوں کیا گیا تھا۔ اس کے بہت سے وجوہات تھے۔ پہلے تو تقدس کا وجوہات تھی، اور پھر دوسرا ایک شخص کا قتل ہوا تھا، اور اس شخص کے بارے میں آپس میں یہ لوگ الزام تراشی کر رہے تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر الزام لگا رہا تھا، ایک بندہ دوسرے بندے پر الزام لگا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ کون ہے جس نے اس شخص کا قتل کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ مردوں کو کس طرح سے زندگی بخشتا ہے۔ تو ایسا تھا کہ ایک تو پہلے
ایک گائے کا ذبح کرنے کا جو واقعہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کا قتل ہوا اور مجرم کے بارے میں لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا کہ اس گائے کا ایک لوتھڑا جو ہے اس کو اس مردے کے جسم سے اس کو ضرب لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا، اور پھر سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تو اس نے اس قاتل کا نام بتا دیا، تو یہ بات ثابت ہو گئی۔ تو اس میں یہ آیا کہ جیسے کہ گائے کا پہلے بات تو وہ تقدس تھا کہ یہ معبود نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں کی جانا چاہیے، اس کی پوجا پرستش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے اسے ذبح کر کے بتایا گیا کہ کوئی ذبح کرنے کے بعد کوئی آفت کوئی مصیبت نہیں، بلکہ یہ ہوا کہ جو شخص قتل ہوا تھا اس کے قاتل کا پتہ مل گیا۔ تو ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس میں دکھائی، پھر بھی کہا گیا کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی تمہارے دل جو ہے وہ پتھر ہو گئے، اور پتھروں میں بھی ایسا بتایا کہ پتھروں میں بھی کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ اس سے بھی سختی میں زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں، اور کچھ پتھر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز کر گر بھی جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے، خاص طور سے یہودیوں کے جو دل کا سخت بننا یا پتھر بننا، یہ اس میں بتایا گیا کہ ہمیں کس طرح سے ہم اس میں ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے دلوں کا حال کیا ہے۔ خدا کا خوف، قرآن کی عظمت، قرآن کے بارے میں ہمارا کیا خیال، جیسا کہ بہت سی جگہوں پہ آتا ہے، علامہ اقبال کے بہت سے اشعار بھی اس کے بارے میں ہیں۔ تو دوستو، یہ جو پتھروں کا جو ذکر ہے یہاں پر کہ دل کتنے سخت ہو گئے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں کہ بتاتے کہ تو اس کو پھر اور ایک بات بتائی اس میں کہ اے مسلمانوں، مطلب مدینے کی بات ہے یہ، کہ کیا تم ایسے لوگوں سے توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے؟ یہ اس وقت کی بات ہے دوستو، کیونکہ جب مدینے میں جو قبیلے تھے، ان قبیلوں کے جو یہودی قبیلے تھے، اور یہودی قبیلے اور مسلمان دوسرے بھی لوگ تھے، تو ان میں سے جو امی تھے، مطلب یہ جو ان کو یہ باتیں یہودیوں کی طرف سے پتہ چلتی تھی کہ ایک نبی آئیں گے، آخر الزمان، آخری نبی آئیں گے اور وہ ایسی کتاب لائیں گے، تو ان کو سن کے انہوں نے یہ ایمان لائے تھے۔ وہ 9 مسلم تھے۔ ایک کتاب مدینے کے ان 9 مسلموں سے ہے کہ جو قریب کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لائے تھے، اور ان لوگوں کا جو ہے کہ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں تھی وہ سب انہوں نے اپنے ہمسائے یہودی سے سنی تھی۔ تو یہ بڑے سادہ لوگ تھے، تو وہ چاہتے تھے، انہیں ایسا لگتا تھا کہ ہم اگر ان کے پاس جاتے ہیں، ہمارے دوستوں کے پاس، یہودی دوستوں کے پاس، تو یہ بھی ایمان لائیں گے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے یہ سرکش بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، یہ اللہ کی باتوں کو بگاڑتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں سنا، سننے کے باوجود اس میں سنتے بھی ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، اور اس میں پھر کیا کرتے ہیں، یہ لوگ تحریف بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ جو مراد کے علماء حاملین شریعت ہے، جو کلام اللہ سے جس طرح سے یہ کلام اللہ سے مراد تورات، زبور اور دوسری کتابیں ہیں جو ان لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے سے پہنچی۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ بات کو اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا، جو قائل کے
منشا کے خلاف ہو۔ نیز الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی ہے۔ مطلب زبور جو پہلے آئی، قرآن کے پہلے جو بھی کتابیں آئی، انہوں نے اپنے حساب سے اس کے اندر تحریفیں کی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ جو بھی آج بھی بائبل ہے، تورات ہے، تو وہ صحیح مشخص جس کو کہیں گے صحیح جو بائبل یا تورات نہیں ہے، ان کے بہت سی ایڈیشنز ہیں، اور ان ایڈیشنز میں بہت سے تحریف، بہت سی چیزیں الگ الگ آتے رہتی ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ قرآن میں تحریف نہ ہوگی انشاءاللہ، نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی انشاءاللہ۔ اس کا جو ٹیکسٹ ہے، جو عربی متن ہے، یہ نہیں بدلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ اس کی حفاظت اللہ نے لی ہوئی ہے خود۔ اس کا آگے ذکر انشاءاللہ آئے گا، جو کہ آخری پاروں میں ہے انشاءاللہ۔ تو اس کی جو ذمہ ہے کہ ہم نے اسے خود نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کو لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے، ایسے ہاتھوں میں ہے کہ جو بہت ہی پاک، صاف اور مطہرہ ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، اور ہماری کوتاہی اور غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہے اسے نظر انداز کرے، درگزر فرمائے، اور ہمارے سمجھ کو بڑھائے، اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں معاف کرے جو بھی ہم سے غلطیاں ہو رہی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین محشرنا یوم القیامۃ مع الابرار وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔